بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دینی و تبلیغی بیانات قواعد مرکز اسلامی کیسٹ 231 بستی حسن نظام الدین نئی دہلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز فون نمبر 46382559 اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یارو دی اوکھی ہے دید یارو دی سجدے چو سر کٹا کے مل اوکھی ہے دید یارو دی سجدے چو سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پوچھ قید وفائے یار دے حسین ابن
علی تو پوچھ قید وفائے یار دے بھاوے وسے تیرا دمی بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں ہمت ہار دے بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں ہمت ہار دے جو رو جفا دے رنگ بچ جو رو جفا دے رنگ بچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یارو دی سجدے چو سر کٹا کے مل ایویں رواج اس کو ہے ایویں ہوندے ہن امتحان ایویں رواج اس کو ہے ایویں ہوندے ہن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیا سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیا نقش دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل محرم الحرام کا مہینہ ہے. 15ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے. خداوند کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس صدی کو نیک فعال ثابت کرے. ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. یہ دن اثار و قربانی کے ہیں. 18 تاریخ کو امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. 1 محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی. صرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں. وہ یہ نہیں جانتے. علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ طوفان آیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقائے کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا. پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے. فرعون غرق ہوا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا. اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے دیانت و شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے دنیا میں
دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان ذبح تو کرا دیا مگر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں. شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی. ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے. علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے، اتنے پیار کیے، سیدنا حسین کی صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی. تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے. حسین جس کے چہرے پہ، جس کی ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو، اس ذات نے بوسے دیے ہو، جس کے چہرے انور کے سامنے 14ویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں، چمک گیا چہرہ. صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے. آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا. حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے. بہت زیادہ پیار فرماتے، تھوڑی سی عمر کے بچے تھے. تربیت کی، نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں. مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں. نواس رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکالی. فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے، میری آل کے لیے جائز نہیں. ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا. فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ ایک زمانہ تھا سید کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو انشاءاللہ جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے. تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کی ہے. اور اکرام اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے. میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں، حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا اور میں نے جا کر آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. پیغمبر کی لگتی جگر، مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے. اندر سے آواز آئی اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے تو دیکھو، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، آج 4 دن کا فاقہ ہے. نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے.
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایک ایک وقت میں 3 کام کیے. حضرت فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی. اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والے، ابھی آگوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے؟ تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، لوگ دغاباز ہیں، فریبی ہیں. فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ پاؤں ماروں گا، حد المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل رواں دواں میدان کربلا میں پہنچ گئے. حور آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا. ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی، کتنے کریم ہوتے ہیں. نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھیں گے. ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے؟ نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے. پانی نہیں ہے وضو کے لیے. حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا. تم پانی لو، وضو کرو، خدا کا فرض پورا کرو، ہماری خیر ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی. اگلی روز دیکھا عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو، نماز کے لیے دو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو، مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. واہ حسین، تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن کے لیے مانگا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں. رات کٹ گئی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھتے خطبہ ارشاد فرمایا اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتے ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، اگر وہ خطبہ زمین کو دیتے پھٹ جاتی، اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتے چر جاتا. فرمایا لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں. او لوگوں میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں. او لوگوں میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں. میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ فرمانے لگے ساری عمر میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے قتل کسی کو نہیں کیا، میں بے رحم نہیں، میں ظالم نہیں. اور لوگوں تم پہ میرا خون بہانا کیسے روا ہو جائے گا؟
بار بار سمجھایا، بار بار فرمایا، مگر شرم نہ آئی، ظالموں نے ایک بھی نہ سنی، ایک پہ بھی کان نہ دھرا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا او لوگوں کچھ تو سوچو، میں کون ہوں، میں نے تمہارا نقصان کیا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 شرطوں میں سے ایک سوچ کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں، اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں مجاہد ہوں، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، امام الانبیاء کا نواسہ ہوں، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ۔ تینوں میں سے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو، یہیں سے بیعت کا اعلان ہو، تسلیم کرو۔ فرمایا پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں، میں نہ مرد نہیں، میں بزدل نہیں، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ کاش تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے سوا آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے تو صرف ایک بات ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے، حسین نے تقیہ کیوں نہ کیا؟ اگر حسین تقیہ باز ہوتا یہاں جان بچا جاتا، اور اپنی بچاتا، اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے۔ نہ خود حسین تقیہ باز ہے، نہ حسین تقیہ باز کی اولاد ہے۔ یہ منافقت جو اس گھر کے ذمے لگائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا، میں نہیں مانتا شیر خدا ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو، حسین ہو فاطمہ کا لال ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ گھر بھی منافقت کرتا ہے پھر صداقت کہاں سے آئے گی؟ پھر صداقت آپ کو ملے گی کہاں؟ اگر نبی کا گھرانہ ہی نعوذ باللہ بگڑ جائے پھر تمہیں دین کہاں سے ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو، میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو، لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی، میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تیر چلایا، مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا، مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، آسمان کے ستارے چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے، مشعل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے۔ اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا۔ جنہوں نے شمع رسالت کی قندیل کو گل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے نہ چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا۔ ارے برابر میں دریا بہ رہا ہے مگر پانی بند ہے۔ گھوڑا پانی پی سکتا ہے، دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے، دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں۔ ظالموں نے ایسی سختی کی، فاطمہ الزہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا۔ گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، میدان کربلا کے ذرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں۔ حسین پیاسا، حسین کے لگتے جگر پیاسا، حسین کا سارا لشکر پیاسا۔ 3 دن گزر گئے، پانی کی بوند نہ دیکھی۔ اس سختی میں بھی حسین نہ گھبرایا، اور گھبرا کیسے جاتا؟ ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں کے گھبرایا کرتے ہیں۔ کام شروع ہو گیا، ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں، کس طرف ہے؟
گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا. کہا میں گزشتہ اپنی کارروائی پر نادم ہوتا ہوں اور نواسہ رسول میں ظلم ہوتا آپ پہ دیکھ نہیں سکتا. ذرا سی ایڑ لگائی, حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی, ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے, اور 4 منٹ کی سنگت اور بن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے. میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی؟ 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا, ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا؟ قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا, برچھوڑ نیزوں سے زخمی ہوتے دیکھا, شہید ہو گئے, اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا. علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہونے کو ہے, غازی عباس شہید ہو گئے, تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے. خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو, حسین کے جگر سے جا کے پوچھو, تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا؟ حسین گھبرایا نہیں, رویا نہیں. حسین صابر ہے, روئے کیسے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے, میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے, 7 جوان بیٹا ہے. کانوں میں شور کی آواز آئی, کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ یہ جھگڑا کیا ہے. واپس آیا, کہنے لگا اماں خاندان نبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو. وہ مائی بھی مائی تھی, کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا, اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا؟ وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیٹھی رہے, میرا واپسی کا پروگرام ہے, بیٹا آگے آگے ہے, ماں پیچھے پیچھے ہے. میدان میں پہنچے, اس نے تلوار لی, مقابلے میں آیا, ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے چولی پھیلا دی. دشمن نے سر کاٹا, بڑھیا کی طرف پھینک دیا جو اس نے دعا مانگنے کے لیے پھیلا رکھی تھی جھولی. اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سر کاٹ کر بڑھیا کی طرف پھینکا تاکہ اس کا دل دکھے. یوں جو جھولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا ہوا سر ماں کی جھولی میں جا پڑا, ماں کی جھولی میں آ کے گرا. اب چاہیے تھا اماں پیار کرتی, پیشانی چومتی, لگتے جگر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی, بیٹا تو قربان ہو گیا. کان کھول کر سن لو سخی کہلانے والوں, مرد عورت سن لو, اس بھی سب کچھ کر سکتا تھا مگر وہ بے نیاز ہے. فرمایا لوگوں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں, بغل میں دریا دجلہ بہ رہا ہو, دنیا پانی پی لے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے, ایک بوند نہ دوں میری مرضی, کل قیامت میں حوض کوثر کے مالک بنا دوں میری مرضی. یہ تو میری مرضی ہے, مالک میں ہوں اور کوئی نہیں, مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں. حسین اللہ میاں کو مشکل کشا مانتا ہے, خون کی چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکی, اور میرے پروردگار دیکھ نہیں رہا کیا بن رہی ہے. آواز آئی حسین تیرے درجے بلند ہو, میری توحید کا مسئلہ صاف ہو, مقام تیرے اونچے ہو, لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں بھی ہوں, میرے بغیر کوئی نہیں. ورنہ تیری شرافت پہ زمین ناز کرتی ہے, تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے. اس لیے کہ آج بھی اور پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھو. فرض نماز مکمل نہیں, نفل نماز مکمل نہیں, واجب نماز مکمل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھو ہر دم
درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے، فرمایا لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ بالکل آخری وقت ہے، حسین کتنا بڑا نمازی ہے، اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، چھوٹا بڑا تمام کا تمام تلواروں تیروں سے زخم کھا کر سو گیا ہے، اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن پہ 31 زخم تلواروں کے، 33 زخم تیروں کے، 80 کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا، پانی پینے کے لیے نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے، جب حسین کو پیاس نے چور چور کر دیا، پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پہنچے، قریب پہنچے، پانی پینے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے تیر مارا، دونوں لبوں میں سے نکل گیا۔ واپس آئے، نماز کا پروگرام ہے، سید نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو۔ حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر سر دینا چاہتا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے عشق کی نماز پڑھی اور ایسا سر جھکایا قیامت آ جائے گی، آج تک حسین نے سر نہیں اٹھایا، آج تک حسین نے اپنا سر نہیں اٹھایا، سجدے میں رکھ دیا، اے میرے مولا میں تو تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں۔ کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، آج تو رحل پہ رکھ کر خوشبو لگا کے قرآن پڑھے گا، آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑھے گا۔ خدا کی قسم حسین نے ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں میرے تیرا پڑھنا ممکن نہیں۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھنا، حسین سے سیکھ قرآن پڑھنے کا ادب۔ حسین بتائے گا تجھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سر دے دیا، ظالم آگے بڑھا، 80 کے قریب زخم پہلے تھے، سر تن سے الگ کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا۔ آخری وقت میں حسین کو دیکھا پریشان ہے اور چلائے ہیں، وہ حسین جو سارے خاندان کو دینے کے بعد نہیں چلایا، ایک وقت ایسا آیا کہ حسین بھی چلا پڑا، جبکہ ظالموں نے اپنے گھوڑے مستورات کے خیموں کی طرف موڑے، فرمایا کدھر جاتے ہو، یہ نواز رسول کا خاندان ہے، خیموں کی طرف نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، سکینہ موجود ہے، خبردار جب تک مجھے سانس آ رہے ہیں تم کالی کملی والے کے حرم کی طرف نہ جاؤ۔ کتنا غیرت والا حسین ہوگا،
خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا نہ چلایا. جب آبرو کا مسئلہ آیا, عزت کا مسئلہ آیا, آخری وقت میں بھی حسین خاموش نہ رہ سکا. آج عورتیں حسین کے ماتم کا نظارہ کرتی ہیں, دیکھنے جاتی ہیں, کوٹھوں پہ چڑھتی ہیں. حسین نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آخری وقت میں بھی چلا کے فرمایا, خبردار اگر کسی نے ادھر کے رخ کیا. پتہ چلا غیرت بہت بڑی چیز ہے. حسین کا سر اتار کر جلوس بنا کے چلے, نیزے پہ لٹکا کے چلے. کون؟ حسین جو ساری عمر قرآن پڑھتا تھا, وہ حسین جس نے نماز کبھی قضا نہ کی. حضرت حسین کے دکھے دل سے آخری وقت میں 2-3 بددعائیں نکلی. الہی مجھے مارنے والوں کو قرآن مجید کی حفظ کی دولت نہ دے. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی, میں قرآن پڑھتا تھا, انہوں نے میرا سر کاٹا. اور میرے مالک جتنے بھی میرے مخالف ہو, انہیں قرآن کی حفظ کی دولت کبھی نہ دینا. چنانچہ یہ جتنے ماتم کرنے والے, پیٹنے پٹانے والے لوگ ہیں, ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کا دعویٰ ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجھے سناؤ, صبح کو شیعہ میں بنتا ہوں. حسین کی کرامت ہے, حسین کے خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ قرآن حفظ یاد نہیں رہتا جب بھی ان لوگوں میں کوئی شامل ہو جائے. دوسری بددعا فرما دی, الہ العالمین انہوں نے میری جماعت کو توڑا, انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا. الہ العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ. چنانچہ آپ دیکھ لیں, کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی. کہتے امام مہدی آئے گا تو جماعت کرائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بددعا دی, الہی میرے نانا کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو. نہیں جا سکتے. سیدنا حسین کا سر لے کے چلے, جنہوں نے بلایا تھا وہی سر اتار کے لے کے چلے ہیں. دغا کیا, فریب کیا, ٹھگی ماری, سر لیے چل رہے ہیں, بازار میں جلوس بنا کے چل رہے ہیں. بس وہاں سے ماتم شروع ہوا, کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا. مسجد کے پاس سے گزرنے لگے تو مسجد میں سرکاری ملا تھا. یہ جو سرکاری ملا ہوتا ہے نا, یہ سرکاری شان سے کم نہیں ہوتا. یہ سرکاری نمک بڑی چیز ہوتی ہے نا. 34 برس گزر گئے, جتنے بھی سرکاری نمک خوار ہیں وہ ہمیں آج تک کہتے ہیں اور جی اسلام کا قانون نافذ کیسے کر دیں, کوئی وقت نہیں ملا ہو, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملا. قیامت آ سکتی ہے, ٹائم نہیں ملے گا. 14ویں صدی ختم ہو گئی, ان کو مصطفیٰ کے نظام کے لیے وقت نہیں ملا. کتنے انگریزی سرکاری نمک خوار لوگ ہیں, ان کو ایک ہی بات یاد ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی, حسین میرا ایمان ہے, حکومت کے لیے نہیں گیا, اقتدار کے لیے نہیں گیا. اگر وہ مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ساری دنیا ان کے قدم چومتی. حسین اس لیے گیا کہ یزید ان کے مقابلے میں, اور ایک طرف حسین ہو ایک طرف یزید ہو, کون ہے جو یزید کا انتخاب کرے گا؟ نواسہ رسول کے مقابلے میں. جب جلوس وہاں سے گزرنے لگا, سرکاری ملا کہنے لگا مار کھائی کہ نہیں؟ ایک بچہ بچا تھا, امام زین العابدین, بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے نا. فرمایا لوگوں ذرا ٹھہرو. کہا کیا ہے ملا؟ اس نے کہا ملا مزہ مقابلہ کرنے آئے تھے. امام زین العابدین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگا ابھی وقت ہونے والا, اذان دوں گا. فرمایا چلو ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. اگر اب بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری, اور اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری. جیت تو میری ہے ہر حال میں, تو کون ہے جیتنے والا؟ ابن زیاد کے دربار میں سر جا کے رکھ دیا. اس کمینے نے حضرت حسین کے منہ مبارک پہ کمچی ماری. اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی ہے,
فوراً کھڑے ہو گئے. ارے ایمان والا کب چپ رہ سکتا ہے؟ کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے ظالم کمینے, جن لبوں کو تو کمچی مار رہا ہے, میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو منہ میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا ہے. حضور اس پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے, حضور اس منہ پہ بوسہ دیا کرتے تھے. کہنے لگا میں تیرے بڑھیپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا. فرمایا جب تو نے روایت رسول کو اجاڑ دیا تو میرا کیا لحاظ کرے گا. ابن زیاد کوفے کا گورنر مسجد میں جا کے خطبہ دینے لگا. دیکھو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی. ایک نابینا بوڑھا ہے, وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, اس نے کہا نا ہمیں فتح ہوئی حسین کے مقابلے میں. نابینا کھڑا ہو کے کہنے لگا, بڑے کھوجی ہوتے ہیں یہ نابینے لوگ, پہلے پتہ لگا لیتے ہیں. فرمایا باپ تو بتا تیرا کون ہے حرامی پلے, تجھے فتح کیسے ہو گئی حسین کے مقابلے میں؟ تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی. وہ جنت میں پہنچے تو جہنم میں جائے گا. حالانکہ اتنا سخت خطرہ تھا, سارا کوفہ جھک گیا تھا, اتنا ظالم تھا ابن زیاد. اسی سر کو ساتھ دے کر جلوس بنا کر دمشق بھیجا یزید کے پاس. اللہ غنی, وہاں پر سردار لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں. جب نواز رسول کی خاندان کو, فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں کو لایا گیا, اونٹوں سے نیچے اتارا گیا, جب مدینے سے چلی سب کچھ پلے تھا, آج سب کچھ ختم ہے. ایک حبشی سردار بول اٹھا, کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوالے کرو, نعوذ باللہ یہ میری ہے. حضرت زینب فوراً بول اٹھی, فرمانے لگی قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. اور ظالمہ, تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ مولانا آزاد لکھتے ہیں ابن زیاد امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا. حضرت زینب پکار اٹھی, نبی کا نشان مٹانا چاہتا ہے, مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت زینب نے ابن زیاد کے دربار میں بھیک نہ مانگی, آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا مانگی, الہی میرے نانا کے خاندان کو آباد رکھ. سارا چلا گیا, ایک یہ معصوم بچہ تجھ سے مانگتی ہوں. اللہ سے مانگا زینب نے. کوفے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیک نہ مانگی. کتنا جرت والا خاندان ہے, اور یہ عورت کتنے اونچے خاندان کی ہے. کہتی ابن زیاد تجھ سے کچھ نہیں مانگتی, اور میرے مالک میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھ. یہ چھوٹا سا زین العابدین بچہ ہے, اس کی بھیک تجھ سے مانگتی ہوں. کیسے وقت میں بھی حضرت زینب نے کس سے مانگا؟ میں تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں, کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں, کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں, کبھی گھوڑے کے آگے. تم نے تو جھکنا سیکھا, جاؤ زینب سے سیکھو غیرت. یزید نے اپنے گھر پر کئی دن ٹھہرایا. یزید کا بچہ کھیل رہا تھا, امام زین العابدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یزید کہنے لگا تم اس بچے کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کرا کے دیکھ لو, ایک چھرا اسے دو اور ایک مجھے دو, پھر دیکھو تماشا. یزید کہنے لگا ہے دیکھا نا سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے. فرمایا ہم بزدلوں کی اولاد نہیں. مختلف ذہن ملک میں گردش کر رہے ہیں. ایک بات کہہ دوں, ابھی تم بازاروں میں جا کے تبصرہ کرو گے, فلاں مولوی یوں کہتا تھا, فلاں مولوی یوں کہتا تھا. ہم جو علماء دیوبند ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ مسلک نہیں. نہ ہم یزید کو جنتی مانتے ہیں, نہ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. ہم نے تو اس کو خدا کے حوالے کر دیا. میں ان لوگوں کو نہیں مانتا جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. دلائل اپنی جگہ پر, آخر تاریخی واقعات ہے اور تو کچھ نہیں نا.
رہی بات یہ کہ یزید نے کہا کہ مجھے پتہ نہ چل سکا، ایسا کریں گے۔ نعمان ابن بشیر گورنر کو جب ہٹایا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا، پتہ نہیں تھا یہ کیا کرے گا۔ یزید کو قتل حسین سے بری نہیں کیا جا سکتا، یہ مولویوں کی اپنی دماغ کی اختراع ہے اور یہ خارجی ذہن ہے، میں نہیں مانتا۔ حسین شہید ہے، حسین کا سارا خاندان شہید ہے، اس لیے کہ اس نے جان دی۔ کس لیے دی؟ فرمایا دیدو کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں۔ شیر خدا کے لالوں نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز۔ او خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ مہماں بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، پانی تو کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی۔ ظلم و ستم کو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری، عاشق کبریا کا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین سے نماز کا کیف معلوم کر، حسین سے نماز کی لذت معلوم کر، سر کٹانے کی لذت معلوم کر۔ قافلے کو مدینے روانہ کر دیا، اچھا آدمی ساتھ کر دیا جو حفاظت کرتا ہوا ساتھ لے جائے۔ مدینہ منورہ قافلہ پہنچا، خدمت کی، بیچارے نے پانی پلایا، نمازیں پڑھوائیں۔ حضرت زینب کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے کوہرام مچ گیا، آج لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، جن کے پلے ایک بھی مرد نہیں۔ حضرت زینب نے اپنے سونے کے کنگن اتارے اور فرمایا محافظ قافلہ کو، تم نے ہماری خدمت کی ہے، اس وقت میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں، میں یہ تجھے انعام دیتی ہوں۔ میرے تیرے جیسا ہوتا ہے نا، فوراً کہتا جزاک اللہ جی، یہ تو تہاڈا تبرک ہے نا، لیاؤ تبرک۔ کئی بے کول تو نہ گھنو ہاں، لیکن یہ تہاڈے گھر دا تبرک ہے نا، تہاڈی نشانی میرے کول رہ جاتی، لائیے جلدی دیجیے۔ میرے جیسا ہوتا تو یوں کہتا اچھا جی آپ کو رسید کاٹ دیتے ہیں مدرسے کی۔ عجب ذہن ہے ہمارے، مگر وہ محافظ مدینے کا تھا، کہنے لگا زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لیتا اور انعام چھوڑوں گا بھی نہیں، مجھ سے وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی مجھے پھنسائے گی، میری بدعمالی مجھے قیامت میں پھنسا کے کھڑی کر دیں گی، جب میرا کوئی نہ ہوگا، پرسان حال کوئی نہ ہوگا، اور زینب وعدہ کرو اس وقت نانا سے میری کہہ کر شفاعت کرا دینا۔ یہ میرا انعام ہے اور میں یہ انعام آپ سے لوں گا۔ کیا انتخاب کیا ہے انعام کا۔ تو خداوند کریم کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سارے خاندان پہ۔ عاشورے کا دن تلاوت کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، قیامت قائم ہونے کا دن ہے، مگر آپ لوگ تو نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ نبی کی، نہ صحابہ کی کوئی بات معلوم نہیں کرتے، اپنی رسم پوری کرتے ہیں۔ عاشورے کے دن عورتیں نئے کپڑے پہن کر قبرستان کو نکل جاتی ہیں، کئی لوگ کھانا ساتھ لے کر قبرستان میں جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ نبی کا امتی ایسا کبھی نہیں کر سکتا، جاہل آدمی کرتا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کون سی آیت کا ترجمہ ہے، آپ تو کھاتا ہے باکرا گوشت، باپ کی قبر پہ جا کے پھینکتا مصری کی دال۔
آپ کھاوے زردہ پلا پیو دی قبر تے موہری دی دال. کیوں؟ جڑا تیرا فوت تھیا کوئی نزلہ کھانسی ہے ہی. رسم تو جا قبرستان ہر روز جا, وہاں کھڑا ہو کے قرآن پڑھ. قرآن نہیں آتا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ, الحمد شریف پڑھ, سب کے لیے بخشش کی دعا مانگ. تجھے کون روکتا ہے؟ کھجوروں کے پتے پھینکنے چلا, پانی پھینکتا ہے. اتنی گرمی پڑی کبھی جا کر کے گھڑا پانی کا نہیں پھینکتا, اب گڈوی لے جاتا ہے ساتھ پانی کی. سارے سال ماں سڑتی ہے, باپ سڑتا ہے, دادی سڑتی ہے, بیوی سڑ رہی ہے, اسورے کے دن جا کے گڈوی, اور گڈوی بھی جی میں کرار نہیں پکانے میں نہیں میں گڈوی جا کے لگا ویسا. شرم کرو, نبی کا دین ہے, مذاق نہیں ہے. جو نبی کے دروازے سے تمہیں ملے وہ صحیح ہے. جس مسئلے پہ نبی کی مہر نہیں وہ مسئلہ نہیں, وہ گسلہ ہے. اسورے کے دن کا روزہ رکھو, اللہ اللہ کرو, استغفار کرو, خیرات کرو, کوئی نہیں روکتا. مگر خیرات کا مطلب یہ تو نہیں کہ پو کے مہینے میں اگر اسورا آ جائے تو پھر بھی برف ڈال کے شربت لوگوں کو پلا, نمونیا کر کے مارنے ہیں لوگ. عقل کا علاج کرو. اگر سبیل لگی پئی ہے, منہ دیکھو سبیل والے دا. اگر پلا نہیں ہے سردی میں چاہ پلا, لاسیاں پکا کے چاہ پلایا کر لو. رسم ساری. اور پھر درد حسین میں رونا دھونا نہیں. میں کیوں رہوں؟ میرا حسین زندہ, میرا قاسم ابن حسن زندہ, میرا حسن زندہ. فرمایا روئے تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میرا حسین زندہ, میں کیوں رہوں؟ وہ رہے جس کا حسین مر گیا. یہ تو کوئی حسین کا درد نہیں. مارنا پیٹنا صاف نبی کی حدیث ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لعنت ہو اس پر جو مصیبت میں اپنے کپڑے پھاڑے یا سینہ کوٹے. حضور نے لعنت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوٹ پیٹ کیوں ہو رہی, کیوں کرتے ہیں یہ؟ ابو بکر صدیق کو سارے سال گالیاں دیتے ہیں, فاروق اعظم کا تبرہ کرتے ہیں, عثمان غنی کا گلہ کرتے ہیں. اللہ میاں نے فرمایا اے پولیس والوں, مجسٹریٹوں, ججوں, چوروں کو سزا تم دو, قاتلوں کو سزا تم دو, شرابیوں کو سزا تم دو, اغوا کرنے والوں کو سزا تم دو, زانیوں کو سزا تم دو, تمام جرموں کی سزا تم دیا کرو. ایک جرم والے میرے حوالے کرو. وہ کون؟ جو میرے نبی کے یاروں کو گالیاں دیتے ہیں. ہم میں خود سزا دوں گا. الہی جبریل سے دلواؤ گے نہیں, میکائیل سے دلواؤ گے نہیں, اسرافیل سے دلواؤ گے نہیں, اسرائیل سے سزا دلواؤ گے نہیں. فرمایا کیسے؟ فرمایا یوں سزا دلواؤں گا جس سینے میں صدیق کا, فاروق کا, عثمان کا, علی کا, امیر معاویہ کا بغض ہوگا, میں ایسی سزا دلواؤں گا اسی کا سینہ اور اسی کا ہاتھ کوٹتا کوٹتا قیامت تک مر جائے گا. نہ بغض نکلے نہ کٹائی ہٹے. کوئی دوسرا کوٹے تو جھگڑا بڑھے گا نا. فرمایا خود کوٹ, اس جرم کی سزا خود اپنے آپ کو دے. بڑے کوٹتے ہیں, جو عام ہے نا وہ تو ددر ددر کوٹتے ہیں, اور جو بڑے بڑے ہیں نا وہ ہولی ہولی تھاپڑائے میں ہولا ہولا تھاپڑائے ہولی کوٹتے. اپنے کو زنجیریں مارتے ہیں, برابر میں کہ نواب کھڑا ہو نا اسی کی زنجیر ان کو تو لا دکھا. حسین یوں راضی نہیں ہوتا. حسین قرآن پڑھ کے بخشو گے راضی ہوگا, حسین کے لیے نماز پڑھ کے بخشو گے حسین راضی ہوگا, سچ بولو گے حسین راضی ہوگا, استقامت علی الحق کرو گے, ڈٹ جاؤ گے دین پہ حسین راضی.